درد یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اچیومنٹس ہم بے خبر ہیں. ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس حکومت کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ایسی حکومت گزری ہے، ایسی حکومت آنے والی ہے؟ صرف گزری نہیں ہے، صرف ماضی نہیں ہے کہ کوئی کہ ماضی ہے، ماضی کو ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں، یہ حکومت واپس آنے والی ہے. تم منتظرین میں سے بنو، تم یا مہدی کا نعرہ لگاؤ. یہ حکومت آنے والی ہے. کیوں؟ العجل اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کیا خوبصورت حکومت آنے والی ہے، ہمیں نیند ہی نہ آئے. پتہ نہیں ہے نا، نہ گزشتہ کا پتہ ہے کتنی خوبصورت حکومت تھی، نہ آنے والے کا پتہ ہے. جو بھی چیز بیت المال میں آتا تھا وہ بیت المال میں رہتا نہیں تھا، فوراً لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا تھا. کسی بینک میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں بینک تھا ہی نہیں. ابھی یہ جو دینار اور درہم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، یہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا تھا. آج بھی اس کی وہی قیمت ہے. آپ کے پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خون پسینے سے کماتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. یہ چرانے کا نیا طریقہ ہے نا، چوری کا سسٹمیٹک طریقہ ہے. آپ کی محنت چرا کے لے جاتے ہیں، صفر ہو جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت رہتی ہی نہیں ہے. بھئی میں نے اتنی محنت سے کمایا کیا کروں؟ بینک میں رکھو. اور یہ کمائی میں کس شکل میں رکھوں؟ درہم و دینار ہے؟ نہیں، کرنسی کی شکل میں رکھو. یہ کرنسی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے سونا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف فگرز ہیں. اب تو پیپر بھی ختم ہو گیا، اب تو صرف ڈیجٹس بتاتے ہیں. اتنے سے اتنے تک کے ڈالر تمہارے بینک میں آ گئے. پیپر کی بھی اب زحمت نہیں ہے. جو کرپٹو کرنسی ہے وہ اور داستان ہے. یہ چوریاں ختم. جو مال آئے گا بیت المال میں نہیں رہے گا، کسی بینک میں نہیں رہے گا. آپ کا سارا مال جو آپ محنت سے کماتے ہیں وہ بینک اپنے نام پہ لے کے سرمایہ داروں کو دے دیتا ہے. ان کے پاس بیچارے، ان کے پاس پیسے کم ہیں نا، اس لیے آپ کا سارا مال بھی جمع کر کے انہیں دے دیا جاتا ہے. علی نے کیا کیا؟ سارے سرمایہ داروں سے سارا مال لے کر عوام میں دے دیا. کتنا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. جو بھی مال آتا تھا فوراً لوگوں میں چلا جاتا تھا. اچھا، لوگوں میں جب اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا تو وہ پیسہ پھر استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا، بزنس میں لگنا چاہیے. اس کے لیے کیا کیا علی نے ایک اور قانون کیا ہے؟ منع کنز ذخیرہ اندوزی. سونے چاندی کی صورت میں آپ اپنے مال کو، ویلتھ کو چھپائے رکھیں، ذخیرہ کریں، یہ ممنوع. 4000 4000 دینار یہ آپ کا خرچ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. ما فوق 4000 کنز، اس سے اوپر جو کچھ ہوگا وہ کنز ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہے. 4000 لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 1 کروڑ روپیہ. 1 کروڑ روپیہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے خرچ کے لیے. 1 کروڑ سے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے. مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ کنز نہیں کر سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، سونے اور چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتے. بات منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، اگر سونے چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتا، مالک بھی میں ہو سکتا ہوں، پھر کیا کروں؟ اسے مارکیٹ میں لے کے آؤ. جتنا پیسہ ہے اسے مارکیٹ میں انویسٹ کرو، اس کے ساتھ کام کرو. یعنی جتنا پیسہ تھا وہ بجائے اس کے کہ یاقوت کے محل بنے اور ذخیرہ بنے اور چھپائے رکھا جائے، وہ مارکیٹ میں آیا. مارکیٹ میں جابس بنی. 2 کروڑ نوکریاں ایک دن میں. حکومت کو کوئی پیسہ نہیں لگا. 2 کروڑ نوکریاں بھی ایک دن میں آ گئی. کیا؟ جس کے بعد جتنا پیسہ ہے سب لے آؤ بازار میں. اگر بازار میں نہیں آئے گا، شرطۃ الخمیس، امیر المومنین جو ضبط ہو گیا پھر وہ اس کا نہیں ہے. کہاں گئی مہنگائی؟ کہاں گئی بے روزگاری؟ علی کی حکومت. کوئی غریب نہیں، کوئی بھکاری نہیں ہے.